جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. امید کرتا ہوں کہ جو بھی میرے سننے والے چاہنے والے ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے. بات یہ کریں گے آج عدلیہ میں، پاکستان میں، ہماری خبروں میں کچھ اہم ایسے فکرے ہیں جو ہمارا بیڑا گرک کرنے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ عدالتوں کی بات کریں تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. وہ فیصلہ محفوظ جو ہے وہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں لگتی وہ فیصلہ محفوظ کیوں کیا جاتا ہے. جب فیصلہ کر دیا تو محفوظ کیوں؟ فیصلہ کیا سنا تو وہ امانت ہے آپ کے پاس. امانت کو جتنی جلدی آپ پہنچا دیں عوام کے پاس اتنا ہی بہتر ہے. دوسری بات کہ غیر معینہ مدت تک بھئی آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا فلانا کورٹ آف پاکستان ہو. آف پاکستان کا مطلب پاکستان کا، جو پاکستان کا ہے وہ عوام کا ہے، اور عوام کے جو رائٹس ہیں وہ سب سے پہلے ہیں یہاں پہ. تو آپ کو غیر معینہ مدت تک کس نے اجازت دی ہے؟ ہر کیس میں، ہر چیز میں آپ کے پاس پابندی ہونی چاہیے کہ اتنی دیر میں آپ فیصلہ کریں. اتنی دیر میں آپ اگر فیصلہ نہ کر سکیں، کسی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکیں، تو وہ ایک جج کی، ایک ادارے کی، ایک کورٹ کی نااہلی ہے. اس جج کو سیک کر دینا چاہیے. نہ کہ دادا یہاں پہ کیس کرتا ہے، پوتا آ کے اس کو لڑتا ہے، پوری زمینیں لوگوں کی بک جاتی ہیں، پوری پراپرٹیز بک جاتی ہیں، پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے. اور یہاں پہ ایک گند کا سامان پڑا رہتا ہے اور آنکھوں ہاتھوں سے پھسلتی چیزیں، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کا مال، وہ سارا جاتا رہتا ہے. اور یہ جو جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، نام ان کا جج ہوتا ہے لیکن یہ ایک دلال بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آرام سے اپنی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خبروں میں ایک آدھ وہ بیپر دے دیتے ہیں، جس بیپر کو ہم سن کے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. میرے دوستوں، ہم نے انگریز سے آزادی لی، انڈیا سے علیحدگی اختیار کی اور نعرہ کیا لگایا کہ اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جبکہ ہمارے اوپر اس بات کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ لیا ہوا ملک اسلامی قوانین کے مطابق کتنا بہترین چل رہا ہے. ایک مثال دنیا میں قائم کر کی جاتی. جبکہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمیں ہر روز، ہر کچھ سالوں کے بعد کبھی کوئی جنرل آ جاتا ہے میرے ہم وطنوں، کبھی کوئی جج آ جاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں آپ کا نجات دہندہ ہوں، میں آپ کو سب کچھ کر کے دوں گا، میں یہ کروں گا. اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بول کے آتے ہیں. سیاستدانوں نے تو سیاست کے لیے دعوے کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ جیسے یہ وعدے کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور جیسے یہ ہمارے ساتھ کر کے سب کچھ پہنچتے ہیں. ہمارے کیسز پڑے، آپ کو جیسے عرض کیا کہ ابھی دادا کرتا ہے اور پوتا آ کے اس کی طریقیں بھگتتا ہے، پھر انصاف پھر نہیں ملتا. جبکہ جو جج ہے وہ کہتے ہیں جی میری ریٹائرمنٹ اس ڈیٹ کو ہو رہی ہے، اس سے پہلے نسل ٹاور گرا دو، فلاں چیز گرا دو، فلاں ایسے کر دو، فلاں ایسے کر دو. دنوں میں فیصلہ، چٹکیوں میں. کیوں؟ وجہ یہ کورس آپ کے باپ کے ہیں. ہمارے آئین اور ہمارے قوانین نے آپ کو نوکری دی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کریں، تنہا لیں، مراد لیں اور فیصلے کریں، نہ کہ آپ کو یہ کورس الاٹ کر کے دے دیے گئے ہیں. آپ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہو کہ آپ کی مرضی ہے کون سا کیس لگانا ہے کون سا نہیں لگانا. بہت سارے کیسز جو صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں، جو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے کیسز ایسے جو صبح لگتا ہے، شام کو اس کی ہیئرنگ شروع ہوتی ہے، رات کو 12 بجے بھی اس کو لے لیا جاتا ہے اور صبح 9 بجے فکس ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر چٹکی بھی آتے ہیں، فیصلے آتے ہیں. اور فیصلے بھی وہ آتے ہیں جس کا سر پاؤں نہ قانون کی کتابوں میں ملتا ہے نہ آئین کی کتابوں میں ملتا ہے. دوستوں، ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں. بھٹو کا کیس لے لیں. بھٹو کا کیس، بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس عدلیہ نے پھانسی کا اعلان کیا، پھانسی دے دی گئی، بھٹو صاحب کو پھانسی لٹک گئے. جیلوں میں وہ کیا کہتے ہیں، قلعوں میں لوگوں کو ڈال دیا گیا، کوڑے مار دیے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا گیا. اور پھر جا کے ایک جج بیٹھتا ہے جو وہی فیصلہ رکھنے والا کہ جی وہ فیصلہ میری غلطی تھی. جوڈیشل مرڈر تھا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کا اظہار کرتا ہے. اور باقی ججز کو شرم نہیں آتی کہ یار یہ ہمارے ادارے میں ہوا کیا تھا. ڈٹائی کے ساتھ وہ کالے سے گون پہن لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جوکر بن جاتے ہیں. اور جوکر بن کے یہاں پہ ایسی سے بکواس کرتے ہیں. بکواس تب ہوگی جب وہ نہ آئین میں ملے گی نہ قانون میں ملے گی، بلیک لا ڈکشنری بھی ڈھونڈیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈیں گے. اس کے بعد وہ پھر آ کے یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ دوبارہ سنیں. اور کسی کی جرت نہیں کہ اس کو لگوا لے. کتنے سال تو وہ کیس پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے. پھر یہ تو ایک معجزہ ہوا نا، ایک وہ اللہ گاڈ گفٹ ہے ہمارے ملک کو. اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی کہ فائز ایک جج آ گیا. تو اس نے آ کے اپنے جو اس کا ادارہ ہے اس میں تھوڑی بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی، تو تب جا کے وہ کیس لگا. اب
وہ لگا ہے، اب اس کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے، جب لگ گیا تو فیصلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک آئے گا۔ اسی طرح یہاں پہ فیصلے ہوئے پچھلے بہت ماضی قریب میں، ماضی قریب آپ کہہ لیں، لیکن وہ 5 6 سال 7 سال 10 سال گزر گئے ہوئے ہیں ان کو بھی، تو اب جا کے پتا چل رہا ہے کہ وہ کیسز غلط تھے، جھوٹے تھے، اور وہ غلط فیصلے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہے، آپ کے پاس ہائی کورٹ، آپ کے پاس لوئر جوڈیشری، آپ کے پاس سپریم کورٹ، آپ کے پاس اختیارات، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو پاکستانیوں نے آپ کو دی ہے؟ جی کیا چیز آپ کو کم دی ہے؟ پاکستانی آپ کو دے نہ دے آپ چھین کے لے لیتے ہو، پلاٹس آپ اچھے سے ڈھونڈتے ہو، پتہ نہیں کیا کچھ آپ لے جاتے ہو، اور دیتے کیا ہو پاکستان کو؟ جس کا کھاتے ہو اس کو دیتے کیا ہو؟ اس کو آپ تکلیفیں دیتے ہو، اس کو آپ اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہو۔ بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں میری طرح جو اپنی پراپرٹیز پہ قبضے کروا کے دوسری دنیا کے ملک میں ہجرت کر کے تو روزانہ خبریں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں، 20 20 30 30 40 40 سال ہو گئے ہیں، 50 50 سال ہو گئے ہیں خبریں سنتے کہ شاید ہمارے ملک سے ہمیں ہوا ملے کہ ہمارے ملک میں انصاف جاری ہونے لگ گیا، تو ہم بھی جا کے انصاف مانگ لیں۔ لیکن ہر روز ہر ایک خبر کے بعد ایک مایوسی ملتی رہی، بہت سارے لوگوں کو اب تک ملتی ہیں۔ اب بھٹو کا اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو جوڈیشل مرڈر تھا وہ آپ کے جو سپریم کورٹ ہے اس کی غلطی تھی، تو کیا ہوگا؟ بھٹو واپس آ جائے گا۔ اگر نواز شریف کے کیسز ہیں، آج آپ کہتے ہو کہ جی یہ غلط ہوا تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نواز شریف کا وہ ٹائم اس کو واپس مل جائے گا۔ چلو نواز شریف کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان کے لیے جو کام ہو رہے تھے، سی پیک تھا، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، خزانے کی جو حالت تھی، جو ہماری گروتھ تھی، وہ واپس مل جائے گی۔ یہ صرف ایک نواز شریف، ایک بھٹو کا، ایک دوسرے تیسرے کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ جب ہم کورٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں کہ تو پھر وہ پاکستان کا، پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستانی جو ہے اس کے سب سے پہلے مقدم آنا چاہیے پاکستانی کو، کیونکہ پاکستانی آپ کو ویج دیتے ہیں، پاکستانی آپ کو مراد دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ادارے ہیں، باتیں بہت لمبی ہیں، جتنی آپ کرتے رہے، آپ سارا دن دو راتیں یہ باتیں کرتے رہے، ختم نہیں ہوگی۔ لیکن قصہ مقصد یہ ہے کہ کورٹس میں کیسز وہ والے لگنے لگ گئے ہیں جو کورٹس کی پچھلی غلطیاں تھیں۔ دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کی میں تبدیلیاں لانے والے جو مسئلے مسائل ہیں، ان کے اندر جو 2 ادارے انوالو ہوتے ہیں، ایک تو ہم نے کورٹس کے اوپر بات کر لی، دوسرا فوج کی۔ فوج میں وہ فوجی جو اپنے آئین، اپنے قانون کے اوپر فوجی نہیں چلتا، وہ پاکستان کا فوجی نہیں ہے۔ وہ وردی پہن لے، وہ ڈنڈا پکڑ لے، وہ بندوق لے لے، وہ پورا ہمارا ادارہ یرغمال کر لے، ہمارے پورے ادارے کو اپنے ذات کے لیے استعمال کر لے، پھر بھی وہ اس کو قانونی یا کوئی ایسی اخلاقی کوئی اس کو وہ قدر نہیں مل سکتی۔ کیوں کہ وہ اس کو آپ فوجی بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ جب پاک فوج کی بات کریں گے تو پاک فوج میں آپ کوئی مہربانی، آپ ان لوگوں کو نہ گنا کریں، فیض امیدوں کو نہ گنا کریں، باجووں کو نہ گنا کریں، میرے ہم وطنوں والے جتنے بھی آئے ہیں ان کو نہ گنا کریں، بلکہ ہمارے فوج کے ادارے کو ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ آج یا پہلے، اس سے پہلے یا اس سے پہلے فوج کے ساتھ جو نفرت پیدا ہوئی، فوج کے ساتھ جو لوگوں کی ناراضگی پیدا ہوئی، اس کی فوج کے ادارے کا جو ریپوٹیشن خراب ہوئی، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے سب کچھ استعمال کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ فیصلے آج تک ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے پیچھے رہ جانے کے۔ ہم جب گوروں سے آزادی لے کے آگے ہیں تو یہ کس چیز کی سزا میں مل رہی ہے؟ کس چیز کی؟ جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، جب پاکستانیوں کی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم پاکستان کی طرف سے بات کریں گے۔ اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہے، ایک بندہ آیا جو فوجی لے کے آئے اس کو، اور فوجی ساتھ گئے اس کے، ان کو فوجی نہیں کہہ سکتے، وہ فوجیوں کے وہ جو پاک فوج میں ناپاک لوگ تھے، ساتھ گئے وہاں پہ جا کے ٹرمپ سے بات کی، اور وہ بندہ جب واپس آیا ان کا مورا، اس نے آگے کہا کہ جی میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کشمیر ہم سے چھین چکا ہوا ہے، جبکہ وہ بھی چھین نہیں سکتا تھا نا۔ اگر ہم ٹھیک ہوتے وہ کیسے چھین سکتا تھا؟ جی کیسے ایک ملک اپنی کورٹ سے فیصلہ کرا کے بیٹھ سکتا ہے؟ ہم بھی اپنے کورٹ سے فیصلہ کروا دیتے۔ ہمیں کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ یا پتہ نہیں کتنے منٹ دھوپ میں باہر کھڑے جا کرو تاکہ قوم کو سزا ملے۔ ایک دن کھڑے ہوں گے، 2 دن کھڑے ہوں گے، آخر یہ تنگ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ وہی ہوا کہ ایک دو دفعہ کھڑے ہوئے باہر دھوپ میں نکل کے، کسی کو کیا فرق پڑ گیا؟ جی ہم اپنے سر جلا کے اندر آ گئے۔ ایک تو دشمن کو ملک دے آئے، ایک تو دشمن کو بہت ساری چیزیں دے آئے، تو اوپر سے آ کے بیٹھ گئے ہم۔
یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا، اس کی کب اینڈ ہوگا، اینڈنگ کب ہے؟ جی تو پھر میرے دوستو، یہ دونوں ادارے مل کے، ان دونوں اداروں کی آپ باتیں اگر غور کریں، جج اور جنرلز کا جب کٹ جوڑ ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں ایسی ایسی بدنامی ہوئی ہیں، ہماری ایسی ایسی بدنامی ہوئی ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک کا غدار پیدا ہوا ہے، جس نے غداری کی ہے عملی طور پہ، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ کسی نے ویسے مخالف بات کر دی نا تو اس کو لٹکا دیا غداری میں، اور جس نے صحیح غداری کی ہو، بے شک وہ پاکستانی ہو، بے شک غیر ملکی ہو، غدار ہو، اس کے ساتھ ہمارے اداروں نے، انہی دو اداروں نے، میں فوج کا نام لے رہا ہوں، فوج کا ساری فوج کا نہیں، وہ گندی فوج کا نام لے رہا ہوں جو آئین اور قانون کو نہیں مانتی، چند لوگ جو اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان میں قادیانڈوز بھی ہوں گے، اس میں عمرانڈوز بھی ہوں گے، اسی طرح عدلیہ میں عمرانڈوز اور قادیانڈوز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں آپ اندازہ کریں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، غداروں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ابھینندن آتا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، غدار تو غداری تو دور کی بات ہے، اٹیک کرنے کے لیے غیر ملکی ایک آدمی آتا ہے، ہم اس کو، ہم نہیں، یہ دو ادارے اور ان کا مورا اس کو اپنا بہنوئی بناتا ہے، اس کو پینٹ کوٹ بھی لے کے دیتا ہے، اس کو چائے بھی پلاتا ہے، اس کو بسکٹ بھی کھلاتا ہے، اس کو دعوتیں بھی کرتا ہے اور پلیٹ میں رکھ کے واپس کر دیتا ہے۔ جب ابھینندن آیا تھا تو ایک اور پائلٹ بھی آیا تھا جس کی خبریں آپ نے سنی ہیں، اسرائیل کا، اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا وہ کب گیا، اس کے بدلے میں کیا کیا مراد لی گئی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ احسان اللہ احسان، اس کو بہنوئی بنایا، وہ اس نے اٹیک کیا ملک کے اوپر، ہمارے بچے ذبح کیے، اس کو بہنوئی بنا کے نکال دیا گیا۔ جیل میں بہت سارے لوگ اس کے بند تھے، احسان اللہ احسان کے، پوری جیل ٹوٹ گئی، پوری جیل بگا دی گئی، کسی کے کان پہ جو نہیں رنگی، کیوں کہ یہ دو محکمے ایک پیج پہ تھے اور ان کا مورا بھی ایک پیج پہ تھا۔ اس کے بعد کلبھوشن یادو، اس نے غداری کی، ہمارے ملک پہ اٹیک کیا، ہمارے ملک کے اندر آ کے بڑی بڑی وہ سینسٹیو تاروں کو چھیڑا، وہ بھی تو اداروں کے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے اس کو پکڑا، جنہوں نے اریسٹ کیا۔ دوستو اس کو ابھی تک بہنوئی بنا کے رکھا ہوا ہے، بالکل بہنوئی والا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ 9 مئی کو آپ کو پتا ہے ایک غدار نے اعلان کر کے ملک پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی وہ ایکسپٹ کرتا رہا کہ بھی کدھر جاتے، اور کھل کھلا کے وہ کہتا رہا کہ یہ میں نے کیا۔ اس کی ہر بات کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے اب کرو گے تو پھر اس سے زیادہ آئے گا آپ کو۔ اس کو دیسی مرغے، دیسی گھی، دیسی بکرے، پتہ نہیں کیا کہ اس کو بہنوئی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب ریت چلی ہوئی ہے کہ جو غدار ہو اس کو بہنوئی بنا کے رکھتے ہیں، اور جو ملک کا مخلص ہو اس کی جان لینے کے در پہ دیتے ہیں، اس کی جینا، اس کی زندگی، اس کی دنیا تنگ کر دی جاتی ہے۔ کب تک یہ کب تک چلے گا؟ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ پاپا جون بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے، کوئی بندہ مٹھو آ جاتا ہے، کوئی مٹھو کا پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، اور کوئی پنکی پیرنی گوگی بٹ آ جاتی ہے، ان کیسز کا نام تک نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ مونیکا کا کیس لگا ہوا ہے، نقاب والا، اس کیس کو ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے اس کی ہر نوک پلک اس کو سدھاری جا رہی ہے۔ کبھی وہ کیس چلتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، تو اس میں سے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہاں پہ کسی اور کا کیس ہوتا اس کی تو انہوں نے بات بھی نہیں سننی تھی، اس کو کہنا تھا کٹالے میں خاموشی سے کھڑا رہے اور سن تیرا ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں اور پھر دندراتے ہیں، ہمارے سینوں پہ چھاتیوں پہ مونگ ڈالتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون کیا کر لیتا ہے ان کا، کبھی سوچا آپ نے؟ تو آخر میں میرے دوستوں عرض یہ کروں گا کہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی طریقے سے کیسز جو کورٹس میں لگ رہے ہیں وہ کچھ ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی ہیں، امید پیدا ہونے لگی ہے۔ ابھی پتہ کوئی نہیں ابھی کیا ہوگا، ابھی امید پیدا ہونے لگی ہے۔ ادارے کے اندر حافظ صاحب آئے ہیں، کچھ امید پیدا ہونے لگی ہے، لیکن امید کے اندر تھوڑی تھوڑی رکاوٹیں بھیجتی ہیں۔ اب ایک نئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ حافظ صاحب کو دنیا پیار کر رہی تھی یا کر رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہر آرمی چیف حلف اٹھایا اور سیدھا وہ امریکہ گیا۔ حافظ صاحب کی رسپیکٹ، حافظ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ہم سارے تھے اس بات پہ غور رکھنا تھے کہ وہ امریکہ کا دورہ کرنے نہیں گئے، اور وہ بات کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے رزلٹ میں ملے، ہماری اکانومی پہ آپ دیکھ لیں، دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں، چور جو چوری ہو رہی تھی ان کا دیکھ لیں۔ اصل میں تو فوجیوں کا کام ہی ہے نا چوری پکڑنا، چوکیدار ہے، باہر سے حملہ جو اس کو روکنا، ملک کی چوریاں پکڑنی، یہ سارا ان کا کام ہے۔ یہاں پہ اگر وہ دنیا کی سب سے بہترین ایک وہ ایجنسی ہو، اس کا سربراہ فیض میں جیسا بندہ ہو، تو رزلٹ کیا ملیں گے؟ وہ ساری مشینری اٹھا کے اپنے مورے پہ لگا دے۔ ابھی تک جن اکاؤنٹ سے ہمیں گالیاں نکالی جاتی ہیں وہ ساری فوج کے ہوں،
کوئی وقت تھا کہ ایک پیج بھی بتاتے تھے اور فوجیوں کو مونوگرام لگا کے ISI کا مونوگرام لگا کے گالیاں نکالتے تھے. ہم نے وہ بھی بھگتا ہوا ہے. باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں. امید پہ دنیا قائم ہے. حافظ صاحب امریکہ چلے گئے, یہ جا چکے ہیں, یہ جا رہے ہوں گے, اور ہماری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ, اللہ حافظ. تو دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, اور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. تو ملتے ہیں کسی اور گپ شپ میں, کسی اور سیاپے میں.